گلے کی خرابی یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ گلے کی خرابی، گلے میں خراش یا گلے میں درد اکثر و بیشتر لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن ہر گلا خراب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹانسل کی وجہ سے ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ میل پریکٹس کرتے ہیں۔ گلا خراب کسی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو ٹانسل کے نام تھوپ دیتے ہیں، اور مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا گلا ٹانسل خراب ہونے سے خراب ہو رہا ہے۔ تو میں پروفیسر محمد وسیع اللہ خان ہوں اور ENT اسپیشلسٹ، اور آج آپ کو گلے کی خرابی سے متعلق وجوہات اور یہ بتاؤں گا کہ کب ENT کے اسپیشلسٹ سے مریض کو رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو وجہ زیادہ تر سامنے آتی ہے گلے کی خرابی کی، وہ ہے وائرل انفیکشن۔ اب وائرل انفیکشن سے اکثر لوگوں کو نہ صرف گلا خراب ہوتا ہے یا اس میں خراش ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ہلکا پھلکا بخار، کھانسی، نزلہ اور گلے میں خراش، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آواز کا بیٹھ جانا، اور یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں۔ جسم میں درد، تو یہ تو ہوئی پہلی بات کہ وائرل انفیکشنز زیادہ تر اس میں وجہ بنتے ہیں۔ اب وائرل انفیکشنز عام طور پہ ہلکے پھلکے علاج سے، کبھی سر درد کی دوا لے لی، جسم کے درد کی دوا لے لی، کچھ تھوڑا بہت نزلہ خشک کرنے کے لیے اینٹی الرجک دوائیں لے لی، تو ان سے عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہے آلودگی یا الرجی یا گلے میں اریٹیشن، جس کی وجہ سے بھی گلا اکثر خراب رہتا ہے۔ اس آلودگی اور اریٹیشن سے اکثر و بیشتر جو ناک کی اور ناک کے پچھلے حصے کی جلد ہے، اس سے اریٹیشن کی وجہ سے میوکس زیادہ بنتا ہے، یعنی لعاب زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ لعاب نیچے کھسکتا ہوا ناک کے پچھلے حصے سے گلے تک ٹپک جاتا ہے۔ اس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں، اور اس پوسٹ نیزل ڈرپ کی وجہ سے بھی اکثر و بیشتر گلے میں لوگوں کے خراش رہتی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے گلے کی خراش کی یا خرابی کی، وہ ہے گورڈ، یعنی گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز۔ یہ اس سے متعلق میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گورڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جو معدے کا تیزاب ہے اس کو اوپر غذا کی نالی میں نہیں آنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ اوپر غذا کی نالی میں چڑھ جاتا ہے، اور چڑھتا ہوا پھر گلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس تیزاب کی وجہ سے وہ میوکس میمبرین میں اریٹیشن ہوتی ہے، اور بالآخر گلے میں خراش، گلے میں درد اور ایسی شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو ہوا گورڈ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ کھول کر سانس لیتے ہیں، ماؤتھ بریدنگ۔ ماؤتھ بریدنگ سے، چونکہ ہماری ناک اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم ناک سے سانس لیں، اور ناک ہمیں ہماری جو سانس کی ہوا ہے جو اندر جا رہی ہے اس کو گرم بھی کرتی ہے اور تھوڑی بہت نمی بھی فراہم کرتی ہے۔ اگر کچھ لوگ ناک کے بجائے منہ سے سانس لیتے ہیں، وجہ اس کی کوئی بھی ہو کہ ان کی ناک ہی بند ہے یا کوئی اور وجہ، لیکن اگر وہ منہ سے سانس لیتے ہیں اور خصوصاً رات میں سوتے وقت منہ کھلا رہتا ہے، تو عام طور پہ ٹھنڈی اور خشک ہوا منہ سے جا رہی ہوتی ہے، وہ گلے کی دیوار کو خشک کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ سو کر صبح اٹھتے ہیں تو ان کو خراش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت بہت تیز آواز میں بولنے کی ہوتی ہے یا چیخنے کی ہوتی ہے، اور اس چیخ پکار کی وجہ سے جو گلے کے رگیں ہیں اور پٹھے ہیں آواز کی جگہ کے، وہ تھک جاتے ہیں، ان پہ اسٹرین پڑتا ہے، اور اس اسٹرین کی وجہ سے بھی گلے کی دیوار میں وہ اریٹیشن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خراش پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جیسے ایڈس میں یا کینسر کے ٹریٹمنٹ کے دوران دواؤں کے ملنے سے، تو اس صورتحال میں بھی بعض لوگوں کی آواز خراب ہو جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ آخر میں جو سب سے اہم وجہ ہے جس کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے اور علاج بھی اس کا خاص طور پہ ہونا چاہیے، وہ ہیں کچھ انفیکشنز جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، گلے کو خراب کرتے ہیں، ٹونسلائٹس اور ایکیوٹ فیرنجائٹس۔ اگر یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو
ان کا علاج بھی اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر سے، لیکن اس میں جو خاص انفیکشن ہے جس سے جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے وہ ہے ایپیگلوٹائٹس۔ یہ جو آواز کی جگہ ہے اس سے اوپر ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ وہ ایپیگلوٹس جب سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے، تو پھر وہ سانس بھی روک سکتا ہے، اور اکثر ایسے مریضوں میں سانس کے رکنے سے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک انفیکشن ہے، اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے وقت پر، اور صحیح علاج بھی بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو وہ اہم بات بتانے والا ہوں جس میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کس صورتحال میں اور کب آپ کو بحیثیت مریض کے ENT کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بات ہے، پہلی بات کہ اگر مریض کو گلے کی خرابی کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری شروع ہو گئی، یا پھر منہ اور ناک سے یا گلے سے خون آنے لگا، یا ان کو منہ کھولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یا 101 سے زیادہ بخار شروع ہو گیا، یا گلے میں گانٹھ پیدا ہو گئی، گرا ہو گئی، نوٹس ہو گئی، اس کے ساتھ نگلنے میں تکلیف اگر ہو جائے تب بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ کان میں درد ہو تو بھی ڈاکٹر کی صلاح مشورہ ضروری ہے، اور جسم پر دانے یا اسکن ریش ہو تو بھی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو کسی کو جوڑوں کا درد یا تکلیف بھی ہو گئی ہے تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔